مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم اپنے ایمان کی بہت بڑی عید مناتے ہیں، جس ایمان کا ہم ہر روز اقرار کرتے ہیں۔ ہر دن کے آغاز پر، ہر کام کے آغاز پر ہم اسی ایمان کے نشان سے اپنے ہر کام کا، ہر دن کا آغاز کرتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور اس عید کو ہم پاک تثلیث کی عید کہتے ہیں، اقدس ثالوث کی عید کہتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی یہ خاص سچائی ہے، یعنی کہ ایک خدا میں تین شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ پاک تثلیث جو ہے وہ ہماری زندگی کا مرکز اور ایمان کا گہرا بھید ہے۔ ایک واحد خدا کی ہم پرستش اور عبادت کرتے ہیں، کلمہ توحید کو ہم یاد کرتے ہیں۔ ایک خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں جس میں تین شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ایک سچا خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے وسیلہ سے خود کو انسانوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اور آج کی عید جو ہے ہمیں وحدانیت کی دعوت دیتی ہے، جس طرح باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہیں، تینوں واحد ہیں۔ تو آج کی عید ہمیں وحدانیت میں زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو مسیح خدا میرے عزیزو، اس گہرے بھید کو جاننے کی آج ہم کوشش کرتے ہیں، بائبل مقدس کی روح سے، کہ ہم پڑھتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں پاک تثلیث کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ پاک تثلیث کے وجود کا ہمیں تکوین اس کا 3 باب 23 آیت میں پتہ چلتا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں اور اپنی مانند بنائیں۔ اور یہ وجود ہمیں تکوین کی کتاب سے ہی نظر آتا ہے۔ پھر تینوں جو ہے باپ، بیٹا اور روح القدس ہمیں خدا یسوع مسیح کے بپتسمہ پر نظر آتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب 16 سے 17 آیت، پھر مقدس مرکز کی انجیل اس کا 1 باب 10 سے 11 آیت، پھر مقدس لوکا کی انجیل اس کا 3 باب 21 سے 22 آیت میں یہ تینوں ہمیں اکٹھے نظر آتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے بپتسمہ کے وقت باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے اور روح القدس بھی موجود ہے۔ اور توحید کی عبادت ہم کرتے ہوئے ہم اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہیں۔ اور مسیح خدا میرے عزیزو، اگر ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کی الوہیت کو جانیں، اور تینوں جو ہے وہ جلال کے برابر ہیں، تینوں کی عظمت یکساں ہے، تینوں ازلی اور ابدی ہیں، تینوں جو ہے وہ خدا ہے۔ اور ہم 3 خداؤں کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ لفظ پاک تثلیث ہمیں بائبل مقدس میں استعمال ہوا نہیں ملتا، لیکن اس کے اشارے ہمیں موجود ہیں، ملتے ہیں کہ کہاں پر باپ کا کردار ہے، کہاں پر بیٹے کا کردار ہے اور کہاں پر روح القدس کا کردار ہے۔ اور تثنیہ شرح اس کا 32 باب 6 آیت میں لکھا ہے، کیا تم خدا کو یوں عوض دیتے ہو، اے احمق لوگو جن میں عقل نہیں؟ کیا وہ تیرے باپ، تیرا خالق نہیں، جس نے تجھے بنا کر قیام بخشا؟ یعنی کہ وہ خالق کون ہے؟ باپ ہے۔ باپ کو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ کس طرح انسان بن کر ہماری زندگی میں آتا ہے، کس طرح وہ ہمارے درمیان آتا ہے، کس طرح وہ کلمہ، خود کلمہ ہو کر ہمارے درمیان جو ہے وہ تجسم لیتا ہے، جسم لیتا ہے، جنم لیتا ہے۔ اور ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا، انسان بن کر ہمارے درمیان آتا ہے۔ خدا یسوع مسیح خود فرماتے ہیں متی کی انجیل اس کا 11 باب 27 آیت میں، میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے،
اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، یسوع مسیح اندیکھے خدا کی صورت ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں، کیا آسمان میں کیا زمین پر، کیا دیدنی کیا نادیدنی خلق کی گئی ہیں۔ اس سے اس کا 1:15 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ اندیکھے خدا کی صورت پر ایمان رکھتے ہیں جو بیٹا بن کر خود ہمارے درمیان آتا ہے، اور روح القدس جو ہے وہ ہمیں پاک کرنے کا فضل عطا کرتا ہے، وہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے پاک روح القدس کی عید جو ہے وہ منائی ہے، جو ہمیں روح القدس ہمیں وہ نعمت عطا کرتا ہے کہ ہم اس ایمان کی گواہی دیں کہ وہی خدا بیٹا روح القدس کو بھیجنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جب بیٹا باپ کے پاس واپس چلا گیا تو باپ نے بیٹے کے نام سے اور بیٹے نے اپنے نام میں روح القدس کو رسولوں اور کلیسیا پر نازل کیا، لیکن وہ وکیل یعنی روح القدس جسے باپ نے میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14:26 آیت۔ اور تینوں ازلی ہیں، واحد ہیں اور مسیح خدا میرے عزیزو، اس لیے ہم رومیو اس کا 16:27 آیت میں پڑھتے ہیں، اسی کی یعنی واحد خدائے حکیم کی یسوع مسیح کے وسیلہ سے عبدالآباد تک تمجید ہوتی رہے۔ اور مسیح خدا میرے عزیزو، تینوں پاک ہیں، تینوں شراکت رکھتے ہیں، تینوں ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم پاک بنیں، اور تینوں ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شراکت میں رہیں۔ اور مسیح خدا میرے عزیزو، اس بھید کو جاننے کے لیے میں ایک چھوٹی سی کہانی بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس اگسٹین جب پاک تثلیث کے بھید کو جاننے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کیسے پاک تثلیث کا جو ہے وہ تجربہ کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب مقدس اگسٹین اس گہرے بھید کو جاننے کے لیے سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا گڑھا بنا کر سمندر کے سارے پانی کو اس گڑھے میں جمع کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ چھوٹے بچے کی صورت میں ان پر ظاہر ہوتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے، کیا اگسٹین تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں اس سمندر کا پانی جو ہے اس چھوٹے گڑھے میں ڈال رہا ہوں۔ تو مسیح خدا میرے عزیزو، وہ فرشتہ اسے جواب دیتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ تو یہ سمندر کا پانی اس چھوٹے سے گڑھے میں ڈال سکتا ہے، یہ ناممکن ہے تیرے لیے، اور اسی طرح تیرے لیے یہ ناممکن ہے کہ تو پاک تثلیث کا بھید اپنے ذہنیت کے مطابق، اپنے چھوٹے سے دماغ کے مطابق جو ہے وہ جان سکے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، پاک تثلیث کا بھید جو ہے وہ ایک گہرا بھید ہے، ہم اسے اسی طرح جان سکتے ہیں جب ہم اس میں گہرائی میں پوست ہوں گے، جب ہم پاک تثلیث میں زندگی گزاریں گے، جب ہم خدائی کی زندگی گزاریں گے، جب ہم ان کی یکساں تمجید کریں گے، جب ہم ان کی شان میں اصلی جو ہے وہ جلال جو ہے وہ پیش کریں گے، ہم ان کو جان سکتے ہیں، کیونکہ یہ ناقابل تقسیم ہے، ازلی نور ہے۔ پاک تثلیث کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم باپ کو جانیں، بیٹے کو جانیں اور روح القدس میں زندگی گزاریں۔ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور مسیح خدا میرے عزیزو، آج کے دور میں اپنی نام کی خاطر جو ہے، اپنا نام بنانے کی خاطر دنیا کی تگودور میں لگے ہیں اور خدا کی تمجید کو بھول گئے ہیں۔ اور آج پاک تثلیث کی عید مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے کہ جس طرح وہ تینوں ایک ہیں، ہم بھی واحد خدا کی پرستش کرتے ہوئے ایک بن جائیں، ایک جسم، ایک روح، ایک ایمان، ایک بپتسمہ اور ایک خدا کی پرستش کرنے والے بنے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی ہمت و طاقت دے۔ آپ سب کو پاک تثلیث کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔